الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللائي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور ماں و بہنوں، واقعہ یہ چل رہا تھا کہ بادشاہ نے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کئی سال قید میں گزرے ہوئے ہو گئے، بعض روایات کے مطابق 7 سال، بعض روایت کے مطابق 9 سال، اور اللہ رب العزت کو یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ سبب پیدا کیا کہ بادشاہ کو ایک خواب دکھایا، اور یہ خواب ہی یوسف علیہ السلام کے قید سے نکلنے کا سبب بنا۔ اب یہ خواب کیا تھا؟ وہ جیسا گزشتہ کل گزرا کہ بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 پتلی اور دبلی گائے یہ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا تھا خواب میں کہ 7 خشک بالیاں ہیں، خوشیں ہیں، اور 7 خشک اور 7 تر و تازہ بالیاں اور خوشیں ہیں۔ تو بادشاہ پریشان تھا، اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو پوچھا، سب خواب کی تعبیر سے عاجز آ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کا جو پانی پلانے والا تھا یعنی ساقی تھا، اس کو یاد آیا کہ بھائی قید میں ایک نیک بندہ ہے، اللہ کا بزرگ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو شاید بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی وہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بندہ اور وہ ساقی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور ان کو خواب بیان کر کے تعبیر پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تم تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال مسلسل کاشتکاری کرتے جاؤ، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، پھر جو فصل کاٹو تو تھوڑی مقدار کھانے کی چھوڑ کر اس کو بالی ہی میں لگا رہنے دو۔ میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا، یہ تھوڑا پیچیدہ خواب ہے، چونکہ خواب بھی پیچیدہ ہے تو تعبیر بھی پیچیدہ تھی تھوڑی، لیکن انشاءاللہ جب سمجھانے پر آسان ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 7 سال اپنے سخت آئیں گے کہ جو کچھ تم نے پہلے محفوظ کر رکھا تھا یہ اسے کھائیں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد یعنی 7 بالکل اچھے سالوں کے بعد 7 خشک سال آئیں گے۔ وہ کیا کریں گے کہ جو کچھ تم نے محفوظ کر رکھا تھا یہ 7 خشک سالیاں یہ 7 سال کی ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو کھا لیں گی، یہ اسے کھائیں گے سوائے تھوڑی مقدار کی جس کو تم بچا کر چھوڑو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے۔ اب یہاں اس مختصر سے الفاظ میں یوسف علیہ السلام نے بہت ہی جامع انداز میں خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور اس مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا۔ یہ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، میں پہلے بیان کرتا چلوں، جیسا اس سے پہلے بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ خواب سچا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچے خواب صرف مسلمان کو اور اللہ کے ولی کو نہیں آ سکتے، بلکہ کبھی فاسق اور فاجر کو، بلکہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتے ہیں۔
جیسے آپ بادشاہ کافر تھا لیکن پھر بھی اس کا دکھا ہوا خواب بالکل سچا تھا. تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر دی کہ دیکھیے آئندہ 15 سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اب جو 7 سال آنے والے ہیں یہ 7 سال بڑی خوشحالی کے رہیں گے. اب ان خوشحالی کے 7 سالوں میں تم مسلسل کھیتیاں کرتے رہنا، یعنی اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھا دینا. بالکل. اب فما حصدتم، اب جو کچھ تم کھیتی کرو گے اور جو کوئی فصل کاٹو گے تو اب پورا کی پورا استعمال مت کرنا اس کو، بلکہ اسے یعنی جتنی مقدار تمہیں کھانی ہے، یعنی اس ملک کو جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنی ہی مقدار تم استعمال کرنا، جتنی مقدار کی ضرورت ہے کھانے کے لیے اتنی ہی مقدار خوشوں سے نکالنا. باقی جو بیج ہیں اور جو کچھ فصلیں ہیں وہ اس کے خوشوں میں رہنے دینا، اس کی بالیوں میں رہنے دینا، کیونکہ جب جو بھی غلہ ہوتا ہے اگر وہ اپنی بالی میں ہوتا ہے، اپنی خوشے میں ہوتا ہے تو وہ جلدی خراب نہیں ہوتا اور بہت دیر تک چلتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ تم کو 7 سال مسلسل کھیتیاں کرنی ہے، اور تم کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان 7 سالوں کے بعد اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ بالکل خشک سالی کے 7 سال ہوں گے، اور وہ جو اگلے 7 سال ہوں گے جو خشک سالی کے ہوں گے اس میں تم اپنی بچائے ہوئے ذخیروں کو استعمال کرو گے. ثم یأتی من بعد ذلک، گویا کہ یہ جو 7 سال ہے خشک سالی کے 7 سال وہ ان 7 سالوں میں ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو کھا لیں گے. اسی کو تعبیر کیا کہ 7 پتلی گائے، یعنی یہاں 7 پتلی گائے کا مطلب 7 خشک سالی، 7 پتلی گائے کھا لے گی 7 موٹی گائے کو، یعنی 7 جو خشک سالی آئیں گی، 7 سال جو خشک سالی کے آئیں گے اور بالکل ڈراٹ کے آئیں گے. یہ 7 سال تم اپنے اس سے پچھلے والے 7 سال کے ذخیروں کو کھا لو گے، الا قلیلا مما تحسنون، لیکن تم اتنی مقدار چھوڑے رکھنا، پھر یعنی کیونکہ تم اس کو کچھ تو کچھ چھوڑے رکھنا تاکہ پھر تم اس کے بیج کو رکھو تو آئندہ جا کر تمہیں اگر فصلیں اگانی ہیں تو وہ بیج تمہارے کام آ سکے. تو دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام نے کتنے ہی اچھے انداز میں ایک تو یہ بتایا کہ تمہیں، ایک تو خواب کی تعبیر بھی بتائی. خواب کی تعبیر سیدھی تھی. کیا تھی کہ بھائی 7 سال، خواب کی تعبیر صرف اتنی ہی تھی، اتنا یاد رکھیے، خواب کی تعبیر صرف اتنی ہی تھی کہ 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، یہ خوشحالی کے آئیں گے، اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے یعنی ڈراٹ کے آئیں گے، اس کے بعد 1 سال وہ آئے گا جو وہ اپنی طرف سے بتایا کہ 1 سال وہ آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، اور پھر اس میں لوگ بارش کی وجہ سے انگور کے گلے اگیں گے اور لوگ انگور میں سے اس کا رس نچوڑیں گے. اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ تم وہ جو 7 سال ڈراٹ کے آئیں گے اور مصیبت کے آئیں گے تم اس کو کیسے سسٹین کر پاؤ گے، اور وہ ہے ذخیرہ کر کے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان پر حالات اچھے ہوں تو انسان کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے، انسان کو بالکل اعتدال سے کام لینا چاہیے. حدیث میں ہے ثلاث منجیات، 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہے. نمبر 1 پر فتقوی اللہ فی السر والعلن، اللہ کا ڈر اکیلے میں بھی اور علانیہ میں بھی. نمبر 2 پر العدل فی الرضا والغضب، کہ انصاف کا معاملہ کرنا، چاہے انسان خوش ہو یا ناراض ہو، انصاف کی بات انصاف کا کام، چاہے وہ کسی سے خوش ہو یا ناراض ہو. نمبر 3 پر والقصد فی الفقر والغنى، اور میانہ روی اور اعتدال فی الفقر والغنى، یعنی فقیری میں بھی اور مالداری میں بھی. یعنی جب تم پر خوشحالی ہو، تم پر فراوانی ہو مال کی، تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو
خوب اڑاؤ اور فضول خرچ کرو اور بے درے خرچ کرو اور بغیر سوچے سمجھے خرچ کرو، پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی، جیسے اس زمانے میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عقل مندی سے کام لیا اپنے خوشحالی کے زمانے میں، اور انہوں نے ان مشکل ایام کے لیے، آنے والے مشکل ایام کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا، تو پھر آج وہ پریشانی کا شکار نہیں ہے، آج وہ اپنے بچے ہوئے ذخیرے سے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو، اپنی زندگی چلا رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے خوشحالی کے زمانے ہی میں خوب اڑایا، بغیر دیکھے ہوئے اڑایا، جتنی چادر تھی اس سے زیادہ یعنی اپنے پیر کو پھیلا دیا، تو آج نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ مصیبت کے ایام آئے ہیں تو اب وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جب بھی خوشحالی کے زمانے، اس کو بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے وہ انسان کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی فقیر نہیں ہوگا جو اپنی خوشحالی کے زمانے میں اعتدال کے ساتھ چلے، بالکل اعتدال کے ساتھ چلے، وہ انسان کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی غریب نہیں ہوگا۔ ہاں، اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، حد سے زیادہ خرچ کرنے والا، یہ اس پر فقر و فاقہ کا خوف ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، دوسرا یہ ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذخیرہ کرنا یہ منع نہیں ہے۔ جمہور صحابہ اکرام کا یہی مسلک تھا، انسان کتنا بھی کمائے، کتنے بھی کھیتی کرے، کتنے بھی ڈالر کما لو، کتنے بھی پیسے کما لو، کتنا کچھ کر لو، اگر تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو ذخیرہ کرنا تمہارے لیے ہرگز وبال جان نہیں ہے، ہرگز وبال جان نہیں ہے، بلکہ یہ ذخیرہ کرنا انسان کو ان مشکل کاموں، ان مشکل ایام میں کام آتا ہے، اور یہی ذخیرہ انسان کو ان مشکل ایام میں، جو آج ایام چل رہے ہیں، انہی مشکل ایام میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کو روکتا ہے، اور یہی ذخیرہ کرنا انسان کو ان مشکل ایام میں انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنے غریب اور مفلس بھائیوں کی مدد کروں، کہ اللہ نے مجھے دیا ہے مال، اب میں دوسروں پر لٹاؤں اور دوسروں کی مدد کروں۔ تو اگر کوئی انسان اس نیت کے ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ذخیرہ کرتا ہے مال، تو ہرگز اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اس 7 سال میں خوب کھیتی کرنا، اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آئندہ 7 سال جو آنے والے ہیں وہ خشک سالی کے اور ڈراٹ کے آنے والے ہیں، تو اب وہ آئندہ 7 سال جو آنے والے ہیں اس کے لیے ابھی سے تم 7 سال محنت کر لینا اور پھر کچھ ذخیرہ کر کے رکھ لینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بہت ہی اچھے انداز میں بیان کر دی۔ یہ انبیاء علیہ السلام، میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام صرف یوں سمجھے کہ آخرت کی نجات کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، یہ سب سے بڑی بدفہمی ہے اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اس دنیا کے دارین کے فلاح کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کا یہ حال ہے تو کیا حال ہوگا ہمارے آقا، ہمارے مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ حال ہے تو سوچئے ان تعلیمات کا کیا حال ہوگا، ان تعلیمات کا کیا کہنا جو میرے اور آپ کے آقا سید الکونین خاتم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں۔ کیا اس میں دنیا اور آخرت کی رہنمائی نہیں ہے؟ افسوس کہ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ نبی جو آتے ہیں صرف قبر اور حشر کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑا، اگر میں تہمت نہ کہوں تو شاید میرے سے یہ کوئی حد تجاوزی نہیں ہوگی، سب سے بڑا الزام آج یہ لگایا جاتا ہے دینداروں کی طرف سے کہ نبی صرف قبر اور حشر کی بات کرتے ہیں، نبی صرف آسمانوں کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے
کہ میرے نبی کے اتباع میں اللہ نے دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی کہ بھئی یہ تو عجیب ہے، تو فوراً بادشاہ نے بلایا، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جس نے اتنی اچھی تعبیر دی، لاؤ میرے پاس اس کو۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب ان کے پاس قاصد پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کی طرف واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے پروردگار ان کے عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ یعنی جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے کے لیے بھیجا، آدمی بھیجا کہ بھائی لے کر آؤ یوسف کو میرے پاس، تو یوسف علیہ السلام اس وقت قید سے نہیں نکلے۔ اسی کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ اخی یوسف لو کنت مکانہ لاجبت الداعی، کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، اگر میں یوسف کی جگہ پر قید میں ہوتا اور اتنے سال میرے گزر جاتے تو میں ضرور بلانے والے کی بلاوے کو قبول کر لیتا اور میں فوراً قید سے نکل جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں صبر و استقامت کو پکڑ لیا۔ اب کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا، اس کی وجہ خود آگے بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی ان عورتوں سے پوچھو جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹی؟ یہاں یوسف علیہ السلام اپنے اوپر لگائے ہوئے تہمت کی پھر سے صفائی چاہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ 7 سال تک کے یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور ان پر یہ الزام لگانے کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا تھا۔ اگرچہ معلوم تھا، اندر لوگوں کو خوب معلوم تھا، عزیز مصر کو معلوم تھا، زلیخا کو معلوم تھا کہ یہ بری ہے، لیکن پھر بھی چونکہ عام شہر میں یہ بات چلائی جا رہی تھی کہ نہیں یہ یوسف پر یہ الزام ہے کہ یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کو ورغلایا تھا، تو یہ کئی سال قید میں تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کے دامن کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہر داعی کا اور خصوصاً ہر عالم کا اور جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا یہ فریضہ ہونا، ان کا یہ بھی کام ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر لگائے ہوئے دھبے کو صاف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ بدگمانی میں ہمارے خلاف بدگمانی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف غلط فہمیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اگر دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اگر ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے دین کی باتوں کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام ان پہ لگائے ہوئے تہمت کی پھر سے صفائی چاہ رہے ہیں، اور دیکھیے کس خوبصورت انداز میں۔ اچھا میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اس سے بچانا کہ لوگ ہم پر بدگمانی کریں، یہ صرف سنت ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم، تم تہمت کی جگہوں سے بچو، یعنی ایسے جگہوں میں جانے سے بچو کہ لوگ پھر تم پر تہمت لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم پر لوگ تہمت لگائیں گے پھر تمہیں صفائی دینا پڑے گا، یا تو 2 بات ہوگی، یا تو لوگ تمہیں صفائی قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر صفائی قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اگر صفائی قبول نہیں کیے تو ہمیشہ تمہارا دامن داغدار رہے گا، اس لیے ان جگہوں سے جانے سے بچو۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ میں اپنی ایک بیوی کے ساتھ میں بازار میں جا رہے تھے، دور سے ایک صحابی کی نظر ان پر پڑی، تو حضور نے صحابی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میری زوجہ ہے، یہ میری فلاں زوجہ ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کبھی یہ میں گمان کروں کہ اللہ کے رسول کوئی خیانت کے کام کریں گے؟ کہا کہ نہیں، ان الشیطان یجری فی الدم ان الشیطان یجری فی الدم، کہ انسان کے شیطان جو ہے نا
وہ خون میں، وہ رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسا خون دوڑتا ہے. فاتقوا مواضع التهم، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ. اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگی ہوئی تہمت کی پھر سے صفائی مانگی. اور دیکھیے کس حسین انداز میں، یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے سبق آمیز بات ہے کہ کتنی ہی حسین انداز میں صفائی مانگی. یہ نہیں کہا کہ بھائی پہلے جا کر عزیز مصری کی بیوی کو پوچھو کہ اس نے مجھے ورغلایا تھا کہ میں نے اس کو ورغلایا تھا، یہ پہلے اس سے صفائی لے لو. یہ نہیں کہا. اچھا یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ ان عورتوں سے پوچھو کہ میں صفائی میں ہوں یا وہ غلطی پر ہیں کہ انہوں نے مجھے ورغلایا تھا کہ میں نے ان کو ورغلایا تھا. نہ، بلکہ کتنی اچھے انداز میں کہا کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ رکھی تھی، جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ کس وجہ سے کاٹی تھی. تو یہاں ایک طرف تو زلیخا کو ذلت سے بچایا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں اس کو، 1-2 سال نہیں، آج 1-2 گھنٹے 1-2 منٹ کے لیے اگر ہم کو کوئی ذلیل کرتا ہے اور کوئی پریشان کرتا ہے تو ہمارے دلوں میں انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے. ہمارے لیے اس کے لیے، ہمارے دل میں اس کے لیے انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے اور ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب موقع ملے ہم بدلہ لیں. لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر انتقام تو کیا، بلکہ تھوڑی سی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کیا. حالانکہ ورغلانے والی عزیز مصر کی بیوی تھی، زلیخا ہی تھی، لیکن زلیخا کا ہرگز نام نہیں لیا. یہ احسان شناسی کی بات ہے. دوسری بات احسان، یہ احسان کہ بس زلیخا کے محل میں کئی سال تک پلے بڑھے، وہاں اپنی زندگی گزاری. زلیخا آپ کے محسن، خود آپ کی محسنہ تھی اور آپ کے عظیم محسن کی بیوی تھی کہ عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور پھر آپ کے لیے عزت اور احترام کے ساتھ میں محل میں رکھنے کا بندوبست کیا. تو یہ احسان کی وجہ سے، ایک تو یہ احسان، اور دوسرا خود یوسف علیہ السلام کی وسعت ظرفی کہ اتنی کچھ تکلیفوں کے بعد آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا بلکہ عورتوں کا نام لیا. سب عورتوں، اس میں زلیخا بھی آ گئی. اچھا، اب یہ بھی نہیں کہا کہ ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے مجھے کیوں ورغلایا، ان عورتوں سے پوچھو، یہ بھی نہیں کہا. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے زبان پر برائی کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا، اپنی زبان پر برائی کا تذکرہ لانا پسند نہیں کرتا. اگرچہ لوگوں نے اس کے ساتھ کتنی ہی برائی کی، لیکن اپنی زبان پر اللہ تعالی ہم کو یہ صفات نصیب فرمائے. میرے ماؤں بہنوں، بھائی اور دوستوں، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ تو نبی تھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جتنے واقعات بیان کر رہے ہیں اور جتنے بھی اشارے ان آیات میں ملتے ہیں، یہ سب عمل کرنے کے لیے ہیں، یہ صرف اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ میں کوئی کتنا بھی برائی کا معاملہ کرے، ہم اپنے حدود میں رہیں، ہم اپنے ظرف کو وسیع کریں، ہم اپنے دل کو بڑا کریں، ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، تو اللہ تعالیٰ بلند مقامات دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کے ذریعے اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم پر ظلم کرے گا اس کو معاف کریں گے تو ہمارا ناک کٹے گی، اور جو ہم پر ظلم کرے گا، ہم پر زیادتی کرے گا اور اگر ہم سہتے رہیں گے تو یہ ہم پر اور چڑھیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ظلم کیا جائے جس پر وہ معاف کرے، اللہ اس کے ذریعے سے عزت کو بڑھاتے ہیں. دیکھیں یہاں یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ میں زیادتی کی گئی، لیکن انہوں نے معاف کیا، انہوں نے لیٹ اٹ گو کیا، انہوں نے معاف کر دیا، دل بھی صاف کیا. ایسا نہیں کہ دل میں کوئی بھڑاس رکھی، اس لیے کہ اگر دل میں کوئی بھڑاس ہوتی، دل میں کوئی کینہ ہوتا، دل میں بغض ہوتا تو ضرور اس موقع پر زلیخا کا نام لے لیتے کہ زلیخا کو پوچھو جاؤ. نہیں، اپنا دل صاف رکھا. اس لیے سینے کو کینے سے پاک رکھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے،
کہ اگر ہو سکے تو اس حال میں صبح کرنا اور اس حال میں شام کرنا کہ تیرا دل کینے سے پاک ہو، اس لیے کہ میری سنت ہے، اس لیے کہ یہ میری اللہ۔ آج ہم صرف کچھ ہی چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ میری سنت ہے، اور جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ، اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو یہاں ایک سبق ملتا ہے کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھیں۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت ہی حسین انداز میں پوچھا کہ بھائی دیکھو کچھ لوگوں عورتوں کو کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو کہا، بلایا ان عورتوں کو، بھائی کیا معاملہ ہوا، تم نے ایسا کیا تھا؟ تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جو یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جو یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، ہاں اس سلسلے میں تمہارا واقعہ کیا ہے؟ تو عورتوں نے کیا جواب دیا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب عورتوں نے جواب دیا اتفاقی طور پر کہ اللہ کی پناہ، ہم لوگوں نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یعنی یہ نہیں کہا، یہ بھی دیکھو عجیب ہے، یہاں یہ یوسف علیہ السلام اتنی وسعت ظرفی سے کام لینے ہیں، اور یہاں یہ عورتیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی برائی نہیں پائی، ٹھیک کہا، لیکن انہوں نے اپنی بھی کوئی برائی کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے ورگلایا تھا یوسف کو، نہ، بس یوسف علیہ السلام کی برات کر دی کہ نہیں ہم نے تو یوسف پر کوئی برائی نہیں پائی ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ابھی حق ظاہر ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور یوسف یقیناً سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں خود عزیز مصر کی بیوی نے ابھی صاف صاف الفاظ میں اس نے بیان کر دیا کہ بھائی یوسف ہی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے ہی یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف تو بالکل سچوں میں سے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمْ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اب یہاں وجہ بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ یہ سب صفائی کی اور یہ سب کی کیا ضرورت پڑی، یعنی میں نے فوراً بادشاہ کی پکار کو لبیک کیوں نہیں کہا اور فوراً جیل سے کیوں نہیں نکلا؟ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس لیے، یہ وضاحت اس لیے کرائی گئی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے میں بھی اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، یعنی پہلے تو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے، لیکن پھر سے دل صاف ہو جائے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمْ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ میں نے پیٹھ کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی ہے، عزیز مصر کو صاف صاف علم ہو جائے۔ پہلے تو گواہ دینے والے نے گواہی دی تھی، بچے نے گواہی دی تھی، اور یہاں تو اس کی بیوی نے کہہ دیا انا راودتہ عن نفسہ، تو صاف صاف معلوم ہو جائے اس کو۔ ایک تو یہ وجہ، کیونکہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دے دی تو ظاہر بات ہے کہ اب بادشاہ ان کو محل میں بلائے گا اور ان کا اکرام کرے گا، تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے اکرام کی وجہ سے عزیز مصر کے دل میں یہ ہو کہ اب بادشاہ نے تو اکرام کر لیا ہے، اب کچھ نہ بولے ہوئے، لیکن دل میں کچھ ہو تو دل صاف کر کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال چلنے نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کو عزت اور احترام سے نہیں نوازتے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں فیل ہوتے ہیں،
غلط کام کرنے والے ہمیشہ اپنی زندگی میں پھیرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس لیے کہ اگر ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت تھی, نہیں پھسلانے کی اور زنا کی, بدکاری کی تہمت تھی. اب اگر اسی تہمت کے عالم میں یوسف علیہ السلام بغیر صفائی کے اور بغیر اپنی صفائی کے اگر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور بادشاہ اس خواب کی بنا پر یوسف علیہ السلام کا اعزاز و اکرام کرتا تو لوگوں کو کیا لگتا کہ دیکھو یہ اس نے اتنی برائی کا کام کیا, پھر بھی اس کے ساتھ میں عزت اور احترام کا معاملہ کیا گیا. معلوم ہوا کہ برائی کا کام کرنا سے عزت اور احترام ملتی ہے, اور برائی کا کام انسان کتنا بھی کرے لیکن اگر خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو اسے عزت و احترام ملے گا. تو یہ دل سے نکال دیا کہ نہیں ایسا نہ ہو. جیسے اس زمانے میں آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے عہدے والے ہیں, چاہے وہ ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو, پی ایم ہو, سی ایم ہو, جی ایم جو بھی ہو, سب پر ایک سے بڑھ کر مرڈر کے کیسز ہیں, قتل غارت گیری کے کیسز ہیں, کسی پر اسکیم کا کیس ہے, کسی پر مرڈر کا کیس ہے, عجیب عجیب کیس ہے. اب یہ تو اسکیم کو نیا لفظ دے دیا ہے, ورنہ اسکیم کا معنی چوری کیا ہے. تو کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, کوئی قاتل ہے, کوئی سفاک ہے, عجیب عجیب قسم کے لوگ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو معلوم بھی ہے. لوگ اتنے پاگل تو نہیں ہے نا, لوگوں کو معلوم بھی ہے, لیکن اس کے باوجود عزت و احترام کے ساتھ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کے تخت پہ بیٹھنے کی وجہ سے کئی لوگ اب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی انسان کو اگر پولیٹکس میں بڑا رتبہ مل گیا تو بس ختم بات, چاہے وہ کتنا بھی مرڈر کرے, کتنا بھی اسکیم کرے, کتنا بھی کچھ کرے. ایک مرتبہ ایم ایل اے کی ٹکٹ مل گئی اور ووٹ لگ گیا, اچھی پارٹی میں جوائن ہو گئے, ایک مرتبہ ایم پی بن گئے, ایک مرتبہ سی ایم پی ایم جو بھی بن گئے, تو بس ختم بات, سب کیس سائڈ پر آ جائیں گے. تو لوگوں کے دل میں اب خوب اسکیم ہو رہے ہیں, اچھے سے اچھے لوگ اسکیم کر رہے ہیں, اچھے سے اچھے لوگ مرڈر اور عجیب ایکسٹورشن کیسز, عجیب عجیب کیسز ہیں, لیکن لوگ اس میں پیچھے نہیں ہٹ رہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں آ گیا ہے. ہاں جو ایمان والے ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا, اس کے لیے تو مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے. لیکن جو لوگ غیر ایمان والے ہیں, جو غیر مسلم ہیں, بھائی ان کے لیے تو یہ دنیا ہی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اب ان لوگوں کو, ان بڑے بڑے عہدے داروں کو دیکھ کر کیا کہ ہاں بھائی یہ بھائی کتنا بھی کچھ کرو, عہدہ مل گیا, بولے سب لوگ بھول جاتے ہیں اور عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں چاہا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب میں بادشاہ کے وزراء اور بادشاہ کے بڑے بڑے لوگ اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے, اور میں نے اس خواب کی تعبیر بتا دی تو یقیناً بادشاہ مجھے ایک بڑا رتبہ دینے والا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ فلاں آدمی نے یہ اس پر تہمت ہے یا اس پر ایلیگیشن ہے برائی کا, اور اس کو عزت و اکرام کے ساتھ میں بادشاہ دربار میں بٹھا دیا. معلوم ہوا کہ انسان ایسا کچھ بھی کرے ہوئے, لیکن اچھا اگر خواب کا تعبیر ہے, خواب کی تعبیر کا علم ہے, تو بس اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہاں صاف صاف لوگوں کو بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك رجع الأمر كله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا غياث المستغيثين يا منتهى العائذين والمفرج المكروبين والمروح المغمومين ومجيب دعاء المستضرين يا كاشف المكروب يا إله العالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطایا سے درگزر فرما, ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ
حسن اعمال اور حسن اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ برے اعمال اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا اہل و عیال کی، ہمارے اولاد کی اور ہمارے پورے گھر والوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وبا کو ختم فرما، اے اللہ اس وبا کو ختم فرما، اللہ اس وبا کو ختم فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تلاوت قرآن نصیب فرما، حلاوت قرآن نصیب فرما، اللہ حلاوت قرآن نصیب فرما۔ اے اللہ فہم قرآن نصیب فرما، عمل قرآن نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔